بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما قيل في اللحام والجزار. وبالسند المتصل من ند الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قسام اجعل لي طعاما يكفي 5 فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم خامس 5 فإني قد عرفت في وجهه الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع فقال لا بل قد أذنت له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تجارت اور روزگار کے مختلف طریقے بیان کر رہے ہیں کہ وہ سارے طریقے نہ صرف یہ کہ جائز ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ثابت ہے. تو پہلا جو ہے پیشہ وہ ذکر کیا ہے گوشت فروشی. لحام اس کو کہتے ہیں جو گوشت فروخت کرے، اور جزار وہ ہے جو گوشت کو ذبح کرے، جانور کو ذبح کرے، جس کو قصائی کہتے ہیں اردو میں. تو قصائی کا پیشہ یا گوشت فروشی کا پیشہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھا. یہ بتلانا مقصود ہے. اس میں حدیث روایت کی ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص جس کی کنیت ابو شعیب تھی، یعنی یہ صحابی تھے اور ان کی کنیت ابو شعیب تھی، انہوں نے اپنے ایک قصاب غلام سے کہا، یعنی ان کا غلام تھا جو قصاب تھا یعنی قصائی تھا، گوشت کا کاروبار کرتا تھا مولا کے لیے. غلام جو کرتے تھے کاروبار وہ مولا ہی کے لیے کیا کرتے تھے. تو ان سے کہا کہ اجعل لی طعاما یکفی 5، کہ میرے لیے کھانا بناؤ اتنا کہ جو 5 آدمیوں کے لیے کافی ہو سکے، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کروں اس طرح کہ آپ 5 کے 5ویں ہوں، خامسہ 5، یعنی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور آپ کے ساتھ 4 آدمی اور بھی ہوں. تو اس طرح میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، لہذا اب 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو. فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بھوک کے آثار پہچانے ہیں، دیکھے ہیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کروں. فدعاہم، اب یہ 5 آدمی کو تو انہوں نے دعوت دے دی. فجاء معہم رجل، تو ایک صاحب اور لگ گئے ساتھ. جب 5 آدمی جانے لگے اس دعوت میں تو ایک صاحب اور بھی ساتھ لگ گئے، تو پھیلی جس کو کہتے ہیں. تو آپ نے جب دعوت پر پہنچے داعی کے پاس تو داعی سے کہا کہ ان ھذا قد تبعنا، دیکھو بھائی یہ صاحب جو ہے نا یہ ہمارے پیچھے لگ گئے تھے. تو فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأَذَنْ لَهُ، اگر چاہتے ہو اجازت دینا تو اجازت دے دو ان کو بھی، اور اگر چاہتے ہو کہ یہ واپس چلا جائے تو یہ واپس چلا جائے گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں اجازت دیتا ہوں. تو یہاں یہ ادب سکھا دیا کہ اگر کسی نے آپ کی دعوت کی ہے تو اس کے کہنے کے بغیر آپ کسی کو ساتھ لے کر چلے جائیں اس کی دعوت میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بالکل ناجائز کام ہے. جب تک کہ وہ داعی خود اجازت نہ دے اس وقت تک
اس کا لے جانا بھی جائز نہیں، کھانا بھی جائز نہیں۔ اور دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر دعوت کے کہیں کھانے پر جائے کسی کے ساتھ تو دخل سارقا وخرج مغیرا، وہ چور بن کر داخل ہوا اور لٹیرا بن کر نکلا، تو گیا چوری اور لٹیرے پن کی کا گناہ اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اب یہ پیر صاحبان ہیں یا علماء کرام ہیں، کسی عالم کو بلا لیا بیچارے نے، کسی نے دعوت دے دی تو پیر صاحب جو ہیں وہ پورا اپنا ایک لشکر لے کے پہنچ گئے کہ اب وہ بیچارہ پریشان ہے کہ کیسے، میں ابھی انتظام تو کیا نہیں تھا اتنے آدمیوں کا، تو یہ اتنے سارے لے کے آ گئے لوگ، کیا کروں؟ اب شرما شرمی منع بھی نہیں کر سکتا اور مصیبت میں مبتلا ہے۔ تو یہ اتباع سنت صرف اتنا نہیں ہے کہ بھئی داڑھی رکھ لی اور کرتا پہن لیا، اتباع سنت ان سب چیزوں میں ہے۔ دعوتوں کے اندر بغیر بلائے چلے جانا، چاہے کسی کے ساتھ لگ کر ہو، سمجھے کہ بھئی ہم تو ان کی صحبت کی وجہ سے آ رہے ہیں، بزرگوں کی صحبت کا فائدہ حاصل کرنا مقصود ہے۔ ہم سنا ہے کہ بغیر صحبت کے آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی، لہذا ہم تو ان کی صحبت حاصل کرنے اور ان کی صحبت کی برکات سمیٹنے کے لیے آئے ہیں، سمجھے نا؟ اور برکات پر بریانی قورمے میں سمیٹی جاتی ہیں تو یہ سب حرام کام ہے۔ تو یہ تلقین فرما دی کہ ایسے میں جو مقتدا ہے اس کو چاہیے کہ وہ میزبان کو آگاہ کر دیں اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو ساتھ لانے پر اصرار نہ کریں۔ جی باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. وبه قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما۔ یہ حدیث بھی پہلے بھی گزری ہے اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ مستقل باب میں آئے گا۔ دوسرے حصے میں ہے مقصود کہ بھئی سچ بولیں اور جو حقیقت ہے وہ دوسرے پر واضح کر دیں تو اس کی بیع میں برکت ہوگی، اور اگر وہ جھوٹ بولیں گے یا عیب کو چھپائیں گے تو برکت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ جی باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الآية. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من الحلال أم من الحرام۔ یہ آیت کریمہ ہے ربا کے بارے میں کہ اس کو دگنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال میں لے رہا ہوں وہ کیا حلال طریقے سے لے رہا ہوں یا حرام طریقے سے۔ بالکل منظر کشی ہے آج کے دور کی کہ جو پیسہ آنا چاہیے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، اللہ بچائے۔ اب یہاں تھوڑی سی گفتگو اس آیت کے بارے میں اور ربا کے بارے میں کر لینا مناسب ہے۔ اس آیت کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ ربا کو دگنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ، تو اس سے بعض اہل زمانہ
اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ ربا جو ہے وہ اگر تھوڑا سا ہو تو کچھ حرج نہیں، لیکن دگنا چوگنا ہو تو پھر ناجائز ہے، کیونکہ لا تاکلوا الربا کے ساتھ اضعافا مضاعفہ کی قید لگی ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سود کی حرمت یہ تو انبیاء کرام، تقریباً سارے انبیاء کرام کے دعوت میں شامل تھی، ان کی شریعتوں میں موجود تھی۔ چنانچہ جس کو آج کل یہ تورات کہتے ہیں، بائبل کا وہ حصہ جو تورات کہلاتا ہے، اس میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، ربا کو یعنی سود کو حرام قرار دیا گیا۔ اگرچہ یہودیوں کے ہاں ایک عبارت ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے قوم کا ہو تو اس کے ساتھ سود نہ لینا، اس سے سود نہ لینا، غیر قوم کا ہو تو چلو کوئی بات نہیں۔ لیکن سود کی حرمت بذات خود یہ ایک ایسی چیز تھی جو تقریباً تمام شریعت، تقریباً نہیں بلکہ تمام شریعتوں میں رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی، یہاں تک کہ عیسائی بھی اس کو مانتے ہیں، یہودی بھی اس کو مانتے ہیں۔ اب جب یہ ہوا کہ 16ویں صدی عیسوی میں صنعتی انقلاب آیا، صنعتی انقلاب اس کو کہتے ہیں کہ جب مشین ایجاد ہوئی، پہلے جو کام ہوتے تھے وہ ہاتھوں سے ہوتے تھے، یا کچھ تھوڑے بہت چھوٹے موٹے آلات لوگوں نے بنا لیے تھے، اس آلات کے ذریعے صنعت ہوتی تھی۔ لیکن جب سے مشین ایجاد ہوئی، یعنی صنعت کاری کے لیے مشین کا استعمال بڑھا، تو وہ اپنے ساتھ بہت سی تبدیلیاں لے کر آیا، اسی لیے اس کو صنعتی انقلاب کہتے ہیں۔ اس صنعتی انقلاب میں جو ہے بڑے بڑے کارخانے بنے، بڑی بڑی فیکٹریاں لگیں، بڑے بڑے مل بنے۔ اب ان فیکٹریوں کو چلانے کے لیے اور ان ملوں کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ اب پیسہ کہاں سے لائے ایک آدمی کی اتنا بڑا پیسہ کہ جس کے لیے اربوں خربوں روپے درکار ہیں، وہ پیسے کہاں سے لائے؟ مثلا اسٹیل کا کارخانہ لگانا ہے، لوہے کا، لوہا بنانے والا، تو اس کے اوپر ایک کارخانے پر اتنا خرچ ہوتا ہے کہ بعض پوری ریاستوں کا خرچ کے برابر۔ تو اب یہ خرچ کہاں سے حاصل کریں؟ تو اس کے لیے دو چیزیں وجود میں آئیں سرمایہ داری نظام میں۔ ایک جس کو کہتے ہیں بینک، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس میں پیسے جمع کریں، اپنی جو بچت کے پیسے ہیں وہ اس میں جمع کریں، وہ سب اکٹھے ہو کر پھر بڑی بڑی صنعتوں میں استعمال ہو۔ تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ بھئی جو لوگ پیسے اپنے جمع کرا رہے ہیں ان کو بھی کوئی محرک ملے کہ جس کی وجہ سے وہ پیسے جمع کرانے کے اوپر آمادہ ہوں۔ تو اس کے لیے سود کی ضرورت تھی کہ ان سے قرضہ لیا جا رہا ہے تو ان کو کچھ سود دینا چاہیے۔ پھر دوسری طرف وہ بینک جب آگے کسی کو، کارخانے دار کو، جو کارخانہ چلانے والا ہے، اس کو جس پیسے کی ضرورت ہے وہ فراہم کرتے ہیں، تو وہ بھی قرض کی بنیاد پر۔ تو قرض کی بنیاد پر ہے تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو قرض ویسے ہی مفت دینا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے وہ نفع کمائیں گے، تو اس واسطے وہاں پر بھی سود کی ضرورت پڑ گئی۔ تو اب خواہش یہ تھی کہ بڑے پیمانے پر کارخانے قائم ہوں
اور پیداوار بڑھے، اس کے لیے جو پیسے کی ضرورت تھی اس کے لیے انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ آ گئی کہ ہم پیسے اگر لیں لوگوں سے تو ان کو سود دینا چاہیے، ورنہ وہ کیوں دیں گے، ان کو کچھ مفاد پہنچانا چاہیے، اور اگر ہم بینک جو ہے وہ کارخانے دار کو پیسے دے گا تو بینک کو کچھ نفع ملنا چاہیے، اور وہ پھر خود رکھ کر باقی جو ہے وہ عوام کے پیسے عوام کی طرف منتقل کرے۔ اس غرض کے لیے سود کی ضرورت پیش آ گئی۔ اب راستے میں کھڑی تھی بائبل کی عبارتیں جو سود کو منع کرتی تھیں، حرام قرار دیتی تھیں، تو اس وقت میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ بھائی کچھ تعویل کرو ایسی کہ جس سے جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ حلال ہو جائے۔ اس غرض کے لیے تعویلیں کی گئیں، اور سب سے پہلے جو یہ میری معلومات کی حد تک جو عیسائیوں کا جو فرقہ ہے پروٹسٹنٹ کہلاتا ہے، تو اس کا ایک لیڈر تھا کالوین، جان کالوین۔ اس نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ وہ جو سود جس کو بائبل نے ناجائز قرار دیا ہے وہ اور چیز ہے، اور یہ بینکوں میں جو سود دیا جا رہا ہے یہ کچھ اور چیز ہے۔ اور اس نے تفریق دو طرح کی۔ ایک تفریق یہ کی کہ یہ جو بائبل میں جس کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا کچھ سود لے لیا، سود مفرد نہیں بلکہ سود مرکب۔ سود مرکب کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک جو ہے وہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے کہ آج 10 روپے قرض لیے تھے، اس کے اوپر سود ہو کر وہ 12 روپے ہو گئے، تو اب سود جو لگے گا وہ مزید سود جو لگے گا وہ 10 پہ بھی لگے گا اور اس 2 پر بھی لگے گا، 12 پہ لگے گا۔ تو سود مرکب وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر وہ بڑھے نہیں بلکہ 10 کے بدلے 12 دے تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن جب 12 کو مزید آگے بڑھا کر 12 سے جو ہے وہ 14 15 اور پھر 15 سے لے کر 20 اور 20 سے لے کر 25 اور 25 سے بڑھا کر 30، جب یہ سلسلہ اوپر چلتا ہے جس کو سود مرکب کہتے ہیں، تو یہ تھا جس کو بائبل نے منع کیا تھا، سمجھے نا۔ ایک تو یہ راستہ انہوں نے اختیار کیا، اور ہمارے جو ماشاءاللہ مقلدین مغرب ہیں جن کو ہر چیز میں وہیں سے وہ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بھی دیکھا کہ بھئی یہ بات کچھ جو ہے ایسی ہے کہ جس سے ہمارے سودی نظام کو تقویت مل سکتی ہے، لہذا انہوں نے بھی یہ کہا، اور کہا جی ہمارے ہاں تو پہلے ہی قرآن نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اس لیے بس یہ بات صحیح ہے کہ سود مفرد جو ہے چلو حرام، لیکن مرکب تو حرام ہے لیکن مفرد حرام نہیں، چھوٹی موٹی۔ یہ بالکل باطل تعبیل ہے، اس لیے کہ ربا کے سلسلے میں جو صحیح جو مفصل آیات ہیں، جو احکام ہیں، وہ سورہ بقرہ میں ہیں۔ تو وہاں کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور دوسری جگہ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ تو اگر تم توبہ کر لو تو راس مال بے شک تمہارا حق ہے، یعنی جو شروع میں تم نے رقم دی تھی وہ بے شک واپس لے سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے،
لا تظلمون ولا تظلمون. تو جب یہ فرمایا کہ سود چھوڑنے کا راستہ کیا ہے کہ آدمی رأس المال پر اکتفا کرے، اس نے صاف واضح کر دیا کہ رأس المال پر ایک چھوٹا سا اضافہ بھی جائز نہیں، وہ بھی سود کے حکم میں داخل ہے. جہاں تک یہ آیت کریمہ ہے جس میں سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اضعافا مضاعفہ فرمایا، تو یہ صفت مؤکدہ ہے نہ کہ صفت احترازیہ. قرآن کریم جو ہے وہ کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے. جب آدمی کوئی قانون کی کتاب لکھتا ہے تو اس میں قیدیں اور شرطیں لگاتا ہے، اور قیدیں اور شرطیں لگا کر اس کا مقصد غیر مقصود سے احتراز کرنا ہوتا ہے. آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا، تو اس میں مقصود ہوتا ہے احتراز کرنا. وہ قید اعتراضی کہلاتی ہے، یہ صفت احترازیہ کہلاتی ہے. لیکن قانون اسی پر چلتا ہے، قانون کا کوئی لفظ جو ہے وہ زائد نہیں ہوتا، لہذا اس سے ضرور کسی چیز سے احتراز مقصود ہوتا ہے. لیکن جو کتاب قانون کی نہ ہو، نصیحت کی ہو، اس میں صرف اتنا نہیں ہے کہ قانون بیان کر دیا، بلکہ لوگوں کو نصیحت بھی کی جاتی ہے. تو کسی عمل کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے بعض اوقات کچھ صفات کا اضافہ کیا جاتا ہے. جیسے مثال کی اس کی آسان مثال یہ ہے کہ فرمایا لا تأکلوا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو چھوٹی سی قیمت کی خاطر نہ بیچو. اب کوئی اگر یہ کہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیات کا بیچنا اس وقت ناجائز ہے جبکہ اس کی قیمت چھوٹی سی حاصل کی جا رہی ہو، اور بڑی قیمت لے کر بیچے تو کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. کوئی شخص اگر یہ بات کہے تو یہ قابل تسلیم ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہر کس و ناقص کو پڑھ کر یہ سمجھ لے گا کہ یہ ثمن قلیلہ جو ہے یہ قید اعتراضی نہیں ہے، بلکہ اس جرم کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ تھوڑی سی قیمت وصول نہ کرو. اسی طرح یہاں پر لا تأکل الربا اضعافا مضاعفہ، یہ در حقیقت عمل کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ چونکہ اس زمانے میں عام طور پر جو سود آتا تھا وہ سود مرکب ہوتا تھا، تو اس واسطے اس کو ذکر کرتے ہوئے اس کی شناعت بیان کی گئی ہے. لیکن یہ قید اعتراضی نہیں ہے جس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. تو ایک تعبیل تو یہ کی گئی تھی مفرد مرکب کی. دوسری تعبیل جو لوگوں کو بڑی اپیل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو عام طور سے سود ہوتا تھا وہ غریبوں سے لیا جاتا تھا. ایک بیچارہ غریب آدمی ہے، اس کے گھر میں چولہا ٹھنڈا ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے. اب وہ کسی سے جاتا ہے کہ بھئی تم مجھے قرض دے دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کی بھوک مٹا سکوں. تو اس پر سود کا مطالبہ کرنا جو ہے یہ ظلم تھا. ظلم کیوں تھا؟ اس لیے کہ غریب آدمی ہے بیچارہ، اب تم پیسے دے رہے ہو تو اس کے بعد اس کے اوپر سود بھی لیتے ہو، تو یہ غریب آدمی کے حق میں ناجائز تھا. لیکن موجودہ بینکاری نظام کے اندر جو قرضے لیے جاتے ہیں وہ سب جو ہے وہ بڑے کھاتے پیتے بڑھ کے سرمایہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی صنعت کار ہوتے ہیں، مل والے ہوتے ہیں، کارخانے دار ہوتے ہیں. تو وہ بینک سے قرضہ لیتے ہیں کس لیے؟
اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے، تجارت کو چمکانے کے لیے. اگر کوئی شخص اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرضہ لے رہا ہے، اس کو صرفی قرضہ کہتے ہیں، کہ وہ اس لیے لے رہا ہے بیچارہ کہ اس کو اپنے گھر میں فاقہ دور کرنا ہے، یا اس کے گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے اور اسے ٹھکانے لگانا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، تو وہ پیسے قرض کے طور پر لیتا ہے. اب ایسا مصیبت زدہ آدمی، اس سے آپ زیادہ پیسے وصول کریں تو یہ تھا سود جو حرام کیا گیا تھا. سمجھے نا؟ لیکن موجودہ دور میں بینکنگ سسٹم کے اندر جو قرض لینے والے ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں، اور وہ اپنے گھر میں کھانا کھانے کے لیے نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ تجارت کے لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کارخانے لگائیں گے اور اس سے منافع حاصل کریں گے. تو کارخانے لگا کر جب وہ منافع حاصل کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو اگر تھوڑا سا حصہ ان کے ذمہ واجب کر دیا جائے کہ اتنا فیصد تمہیں ہمیں دینا ہوگا، تو اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں ہے، بلکہ انصاف کے عین مطابق. لہذا یہ وہ سود نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم میں جس کو حرام قرار دیا گیا تھا. یہ دلیل جو ہے، یہ تعویل پیش کی ہے کالوین نے سب سے پہلے، اور اب اس کے مقلدین بھی اسی کو دہراتے رہتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں. بہت کتابیں لکھی گئی اس کے اوپر. حالانکہ یہ تعویل جو ہے یہ ہر اعتبار سے غلط ہے. لوگوں کو اپیل ضرور کرتی ہے، عام آدمی کو، اگر وہ سنے گا کہ بھئی غریب سے لینا تو بالکل ہی بری بات ہے، اور اگر امیر جو ہے وہ اپنی تجارت کے لیے منافع حاصل کرنے کے لیے پیسے لے رہا ہے، تو اس سے اگر سود وصول کیا جائے تو اس میں کیا قباحت ہے. اور اس کی تائید وہ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے کہا ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ربا کی حرمت کی علت کیا ہے؟ ظلم ہے. جب ظلم ہے تو جہاں ظلم ہوگا وہاں حرام ہوگا، جہاں ظلم نہیں ہے وہاں حرام نہیں ہوگا. تو غریب آدمی سے لینا تو ظلم ہے، لہذا حرام ہے، اور دولت مند آدمی سے جو اس کے ذریعے کاروبار چلائے گا، نفع کمائے گا، اس سے لینا جو ہے یہ کوئی ظلم کی بات نہیں ہے، لہذا وہ حرام نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لو کہ جو صرفی سود ہے وہ تو حرام ہے، اور تجارتی سود جو ہے وہ حلال ہے. وہ سود ہے نہیں، وہ انٹرسٹ ہے، سمجھے نا؟ لہذا وہ حلال ہے. یہ ایک عام آدمی کے سامنے جب یہ بات کی جائے تو اس کو جس کو کچھ آتا پتہ نہ ہو آگے پیچھے کا، تو وہ اس سے متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ چیز پھیلائی گئی کالوین کی طرف سے، اور پھر ہمارے دور کے جو متجددین ہیں انہوں نے بھی اس کو اختیار کر کے اس کے اوپر مقالے لکھے، اس کے اوپر کتابیں لکھی، اس پر مناظرے کیے. حالانکہ یہ دلیل ہر اعتبار سے غلط ہے. پہلی بات تو یہ کہ کسی معاملے کے جائز یا ناجائز ہونے کا جو معیار ہے یا اس کی جو بنیاد ہے وہ کبھی اس بات پر نہیں ہوتی کہ معاملہ کرنے والا غریب ہے یا امیر ہے. سمجھے کہ نہیں؟ بلکہ اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ معاملہ بذات خود صحیح ہے یا غلط ہے. اب جیسے فرض کرو
کہ ایک آدمی ہے وہ روٹی بیچنے کے لیے بیٹھا ہے بیچارہ، روٹی بیچتا ہے، کیا اس سے کہا جائے گا کہ اس نے فرض کرو کہ ایک روٹی جو ہے اس کے تیار کرنے میں اس کے 2 روپے خرچ ہوئے ہیں، تو وہ بیچارہ کیا کرتا ہے کہ 2 کے جو خرچ ہوئے ہیں تو 2.5 میں بیچ دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر کچھ نفع کماتا ہے۔ اگر کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ جو آدھے روپے کا اس نے نفع لیا یہ اگر غریب سے لے گا تو ناجائز ہے اور امیر سے لے گا تو جائز ہے؟ کوئی کہے گا کہ بھئی اگر وہ ہر ایک آدمی آ کے اسے کہنے لگے کہ بھئی میں تو غریب آدمی ہوں، مجھے تم جتنے میں لاگت ہے تمہاری اسی پر بیچو، تو وہ جو غریب آدمی کی مدد کرے گا کہ کل کو خود غریب ہو جائے گا، سمجھے نا؟ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کہاں سے پالے گا؟ تو یہ تو کہہ سکتے ہیں بھئی یہ بیچارہ بہت زیادہ غریب ہے تو اس کے واسطے کیا کرو، کچھ تھوڑی رعایت کر دو، 2.5 کے بجائے 2.25 لے لو، لاگت پہ دے دو۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ لاگت سے زیادہ جو وصول کر رہا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے اوپر اعلان جنگ کر دیا۔ تو یہ کسی چیز کے معاملے کے جائز یا ناجائز یا انصاف یا ظلم ہونے کا دار و مدار اس پر نہیں ہوتا کہ جس فریق سے معاملہ کیا جا رہا ہے وہ غریب ہے یا امیر ہے۔ وہ امیر کو بھی 1.5 میں بیچے گا، غریب کو بھی 1.5 میں بیچے گا روٹی، اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے جو 1.5 میں بیچا یہ ظلم تھا، سمجھ گیا نہیں؟ تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی معاملہ ہے لیکن غریب سے کیا جائے گا تو حرام ہے، اتنا بڑا حرام کہ اللہ اور رسول کی سے جنگ ہے، اور اگر امیر کے ساتھ کیا جائے گا تو بالکل حلال طیب۔ یہ کہیں دنیا میں کوئی ایک مثال بھی کسی عقد کی ایسی نہیں دی جا سکتی جس میں فریق معاملہ کی غربت یا عمارت کی بنیاد پر کسی عقد کو جائز یا ناجائز قرار دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ اصولاً۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایسے ہی قرضے لیے جاتے تھے جو اپنی ذاتی ضروریات میں استعمال کیے جاتے تھے، اور تجارتی قرض کہ جس میں قرض لینے والا اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کاروبار کے لیے پیسے لیتا ہے، اس کا وجود نہیں تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو اس لیے حرمت اس پر آئے گی نہیں، جو حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھی جو چیز، سمجھے نا؟ یہ بھی دلیل پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں اس زمانے میں تھا ہی نہیں ہے تجارتی سود کا رواج۔ یہ خیال بھی بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ تجارت کے لیے قرض نہیں لیتے ہیں۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو بعد کا ہے، ابھی کل پڑھا آپ نے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی پیسے لے کے گیا تھا، کاہے کے لیے؟ 1000 دینار۔ 1000 دینار وہ چولہا جلانے کے لیے لے کے گیا تھا۔ 1000 دینار وہ لے کے گیا تھا کاہے کے لیے؟ تجارت کے لیے، اور سمندر میں سفر کیا اس نے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی جو قبیلے آپس میں ایک دوسرے سے قرضے لیا کرتے تھے، بنو عمرو بن عوف جو ہیں وہ بنو ثقیف سے قرض لیتے تھے، اور جو ہے ان کے درمیان اب بنو عمرو بن عوف جو ہے نا پورا قبیلہ لے رہا ہے دوسرے قبیلے سے۔ ان قبیلوں کی حیثیت جو ہے وہ ایک تجارتی کمپنیوں جیسی تھی۔ تو ایسا ہے جیسے کہ ایک کمپنی دوسرے کمپنی سے قرض لے رہی ہے، یہ تجارتی قرضے موجود تھے۔
اس کی مثالیں جو ہیں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ تکملہ فتح الملم میں ذکر کی ہیں، اور ایک مستقل میرا رسالہ بھی ہے تجارتی سود کے اوپر، تو اس میں بھی وہ نظائر جمع کیے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تجارتی قرضوں کی نظیریں موجود تھیں. سمجھ گئے؟ تو لہذا یہ بھی غلط ہے. پھر یہ کہنا کہ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی وہ حرام نہیں ہو سکتی. تو بھائی وسکی موجود تھی یا برانڈی موجود تھی ہے؟ تو یہ کہ بھائی حضور کے زمانے میں جو آتی تھی وہ نبیذ کی شراب بنتی تھی. اب یہ جو بنتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ وسکی ہے اور برانڈی ہے اور رم ہے اور کیا ہوتی ہے خدا جانے کیا کیا نام ہے، یہ تو نہیں ہوتے تھے. تو جب قرآن کسی چیز کو حرام کرتا ہے اس کی حقیقت کو حرام کرتا ہے نا، یا ناموں کو کرتا ہے، حقیقت کو. نام بدل جائیں، اس کے کیفیات بدل جائیں، وہ الگ بات ہے. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں، وہ اس کی مثال یہ دیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک ہندوستانی گویہ تھا. گویہ جانتے ہو؟ گانے والا، میوزیشن، موسیقار، سمجھے؟ وہ حج کو چلا گیا. اب حج میں مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ جانا تھا. تو اس زمانے میں مدینہ منورہ جانے کے لیے آج جیسی بات نہیں تھی کہ 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں آدمی مدینہ منورہ پہنچ جائے، بلکہ راستے میں رکنا پڑتا تھا کہیں رات کو. ہم نے بھی کئی مرتبہ سفر جب کیا اس زمانے میں تو مدینہ منورہ کا تو راستے میں کوئی منزل کرنی پڑتی تھی. کبھی مستورہ میں ٹھہرنا پڑتا تھا، کبھی رابغ میں ٹھہرنا پڑتا تھا، کبھی بدر میں ٹھہرنا پڑتا تھا. تو مدینہ منورہ کے سفر کے دوران جب رات کا وقت آیا تو ایک بستی کے اندر قیام کیا. وہ بستی جو ہوتی تھی پہلے زمانے میں وہ قہوہ خانے ہوتے تھے اور انہیں کے اندر ایک چارپائیاں ہوتی تھیں. 2 ریال میں ایک چارپائی مل جاتی تھی. تو اس پہ آدمی سو جاتا تھا، وہیں تھوڑا بہت کھانا پینا ہوا اور پھر جو ہے اس چارپائی پہ سو گیا. تو وہاں یہ جو ہندوستانی گویہ تھا اس نے کھانے کے بعد جب کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد دیکھا تو ایک عرب گویہ آیا ہوا تھا. تو اس کو ذرا کچھ موج آ گئی. کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنی گانا شروع کر دیا. وہ گانا تھا بڑا بھدا، اس کے اندر کوئی مزہ نہیں تھا. تو یہ جو پاکستانی گویہ تھا تو اس نے کہا کہ آج مجھے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے گانے ہوتے تھے، اس واسطے آپ نے ان کو منع کر دیا تھا. اگر کہیں میرا گانا سن لیتے تو پھر حلال تو حرام نہ قرار دیتے، ناجائز نہ کرتے. تو اسی قسم کی بات ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے غریبوں کو سود سے خود لیا جاتا تھا. اگر میرے زمانے کا سود دیکھ لیتے تو کہتے جی بالکل حلال طیب ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ظلم نہیں ہے اس میں، تو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اگر انصاف چاہتے ہو تو تمہیں 2 باتوں میں سے ایک بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ جب کسی کو تم قرض دے رہے ہو تو وہ قرض اس کو مدد کرنے کے لیے دے رہے ہو، اس کی مدد کرنے کے لیے دے رہے ہو ہمدردی کی بنیاد پر، یا اس کے نفع میں شریک ہونا چاہتے ہو. اس کا فیصلہ کر لو. اگر مدد کے لیے کر رہے ہو تو پھر مدد ہی رہنے دو اس کو.
وہ مدد ہوگی، جس کے معنی ہے کہ جتنا دیا اتنا لے لو، مدد کر دی، پھر مدد کے لیے معاوضے کا مطالبہ نہیں ہوا کرتا۔ لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس کی تجارت میں شریک ہو، وہ جو نفع کمائے گا اس کا کچھ حصہ مجھے بھی ملے، تو پھر حصہ حقیقی نفع کا ہوگا، فرضی نفع کا نہیں۔ کیا مانا؟ کہ اگر نفع ہوگا تو نفع میں شریک ہوں گے، نقصان ہوگا تو نقصان میں بھی شریک ہوگا۔ یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو، کہ اگر اب آپ نے متعین کر لیا کہ اتنا تو لوں گا ہی لوں گا ہر حالت میں، قرض لینے والے کو نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، سمجھے نا؟ یہ نہیں ہو سکتا اس وقت جب کہ قرضے کا معاملہ ہو رہا ہو، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو قرآن نے ظلم کہا ہے نا، یہ بڑا زبردست لفظ ہے۔ ظلم ایک انفرادی ہوتا ہے، ایک اجتماعی ہوتا ہے۔ تو بعض صورتوں میں بے شک یہ نظر آتا ہے کہ جو کسی بڑے سرمایہ دار کو اگر قرضہ دیا گیا تو وہ ظلم نہیں نظر آتا دیکھنے میں، کیونکہ اسے بہت نفع کمایا ہے پیسہ لے کر، تو بظاہر دیکھنے میں اس سے پیسے لینا، اس سے سود لینا کوئی جرم نظر نہیں آتا انفرادی سطح پر۔ لیکن اجتماعی سطح پر اتنا بڑا ظلم ہے پورے معاشرے کے اوپر کہ انفرادی ظلم سے کئی گنا، بلکہ اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہو کہ 1000 گنا زیادہ بڑا ظلم ہے۔ جب سودی نظام چل پڑتا ہے تو اس سے جو معاشرے کو نقصانات پہنچتے ہیں اور اس سے خود معیشت کو جو دھکا لگتا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ انفرادی نقصان کے اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے بڑی طویل بحث کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے لیے تھوڑی سی معیشت کو جاننا بھی ضروری ہے، لیکن وہ میں نے اگر اس وقت بیان کروں تو کئی دن چاہیے اس کے لیے، لیکن میں نے اس کو کئی مقالات میں اپنے واضح کیا ہے کہ کس طرح اس نے پوری دنیا کو نقصان پہنچایا۔ میں جس زمانے میں 2008 جو گزرا ہے نا، اس میں پوری دنیا ایک شدید معاشی بحران کا شکار ہوئی تھی، ساری دنیا، سارے ممالک، بڑی بڑے بینک بند ہو گئے، بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ ڈھیر ہو گئی، اور بڑی بڑی کمپنیوں کے جو حصص تھے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے گر کر اسفل السافلین میں چلے گئے اس بحران کی وجہ سے۔ تو ایک یہاں پر دنیا میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو ورلڈ اکنامک فورم کہلاتا ہے، یعنی عالمی معاشی کیا کہنا چاہیے فورم کے جو عالمی معاشی غور کرنے کی جگہ، عالمی معاشیات پر غور کرنے کی جگہ، وہ دنیا کا سب سے زیادہ مقتدر ادارہ سمجھا جاتا ہے معاشی اعتبار سے، یعنی معاشی فکر کے اعتبار سے، اور اس میں ہر سال اس کا ایک اجتماع سوئٹزرلینڈ میں ڈیووس کے مقام پر ہوتا ہے، اور اس میں صرف معیشت کے ماہرین نہیں، بینکر ہی نہیں، بڑے بڑے بینکر، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک
اور بڑے بڑے سیاسی رہنما، یہاں تک کہ صدور مملکتوں کے صدور یا وزرائے اعظم، وہ اس میں شریک ہوتے ہیں، اور جو دنیا کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے اوپر ان کی تقریریں ہوتی ہیں، ان کے مقالے پیش ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔ تو جب یہ 2008 کا بحران پیش آیا، بہت لمبا، اور بڑی بڑی تجارتی اسکیمیں فیل ہونے لگیں، تو سبھی نے اس کا نقصان اٹھایا۔ تو مجھ سے اس ورلڈ اکنامک فورم کے جو چیئرمین ہیں، اس کا میرے پاس خط آیا، اور اس نے لکھا کہ آپ اپنے دینی نقطہ نظر سے اس پر بتائیں کہ اس بحران کے اسباب کیا تھے، اور اس کو اگر دور کرنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر ایک مقالہ لکھا، جس کا حاصل یہ تھا کہ یہ سارا بحران صرف شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے آیا۔ 4 اسباب میں نے بیان کیے اس کے، کہ یہ 4 اسباب ہیں، جن میں سب سے بڑا سبب جو ہے وہ سود ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ بحران پیدا ہوا ہے۔ اور پھر میں نے اس کے دلائل دیے کہ کس طرح یہ بحران پیدا ہوا، کس طرح یہ آگے بڑھا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ تو میں نے 4 وجوہ بیان کی تھی، ایک سود، ایک بیع قبل القبض، ایک بیع الدین من غیر من علیہ الدین، اور چوتھی ایک عجیب بلا ہے معاشی نظام میں جس کو مشتقات کہا جاتا ہے، ڈرائیویٹوز۔ اس میں خریداری ہوتی ہے، وہ خریداری کسی چیز کی نہیں ہوتی، سمجھے؟ کسی چیز کی خریداری نہیں ہوتی کہ جو کوئی مادی چیز ہے اس کو خریدا جا رہا ہے، بلکہ کچھ حقوق کی خریداری ہوتی ہے، اور اس میں سٹا چلتا ہے، اس کو ڈرائیویٹوز کہتے ہیں انگریزی میں، اور عربی میں اس کا ترجمہ مشتقات بھی کیا گیا۔ بڑے پیچیدہ قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو میری نظر میں یہ 4 بنیادی سبب تھے اس معاشی بحران کے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سود جو ہے وہ چاہے کسی انفرادی معاملے میں ظلم نظر نہ آ رہا ہو، لیکن وہ پورے معاشرے پر ظلم کرتا ہے، اور راستہ بھی بچنے کا، اس ان بحرانات سے بچنے کا راستہ بھی یہی 4 چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس کا، لیکن میں نے اس کو انہی کی اصطلاحات میں، انہی کے ذہنیت کے مطابق میں نے اس کو لکھا، وہ وہاں پیش کیا گیا، لانچ ہوا، اور مغربی میڈیا کے سامنے لانچ کیا گیا ایک پریس کانفرنس میں، اور اس میں مجھ سے سوالات بھی بہت ہوئے، سوالات بھی ہوئے، جوابات بھی دیے گئے۔ اس کے بعد سب کی زبانیں چپ ہو گئی، اور انہوں نے، کسی نے یہ بات کہی کہ یہ سب سے بڑا جو سبب ہے، بے شک جو بیان کیا گیا وہ ہے، لیکن کہنے والوں نے یہ کہا کہ یہ وال اسٹریٹ جب تک اس کو قبول نہ کرے گا، اس وقت تک دنیا اس کی طرف نہیں آئے گی۔ وال اسٹریٹ جانتے ہو؟ نیو یارک میں ایک علاقہ ہے جو وال اسٹریٹ کہلاتا ہے، وہاں بڑے بڑے معاشی ادارے ہیں جو عام طور سے یہودیوں کے قبضے میں ہیں،
اور وہ در حقیقت اپنی معیشت کے یعنی اپنے پیسے کی وجہ سے وہ بڑی بڑی حکومتوں کو خریدتے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ بھی ان کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، جو پالیسیاں چلتی ہیں وہ اس کی چلتی ہیں۔ تو وال اسٹریٹ اب اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس سرمایہ دارہ نظام کو تھامے رکھے اور اس کے نتیجے میں نہ صرف معاشی فوائد اور مالی فوائد حاصل کرے بلکہ اس کے ذریعے سیاسی فوائد بھی حاصل کرے۔ یہی طبقہ ہے یہودیوں کا جس نے اسرائیل کی پشت پر جو کھڑا ہے، اور آج اس کی نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اب یہ اطلاع آئی ہے کہ ہم پر یہ دباؤ ہے پاکستان پر کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو ہم تمہاری امداد بند کر دیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہوئی، اور جواب میں ہماری طرف سے یہ کہا گیا کہ پیسے واپس لے لو لیکن ہم نہیں کریں گے۔ پیسے واپس کر دیے گئے اور پھر وہ نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے، ورنہ بڑے بڑے جو مالک ہیں، امارات، بحرین، عمان، ترکی اور بڑے بڑے ممالک نے، خود اردن جو سب سے بڑا حریف تھا اسرائیل کا، وہ سب تسلیم کیے بیٹھے ہیں، اور سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود جو ہیں وہ یہودیوں کے لیے کھول دی ہیں، اسرائیلیوں کے لیے۔ یہ سارے حالات ہو رہے ہیں، لیکن کیوں ہو رہے ہیں؟ وال اسٹریٹ، وہ جو وہاں پر یہودی ہیں جو سرمایہ دار ہیں اور سرمایہ داری نظام کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے امریکہ بھی ان کے آگے جھکتا ہے، لہذا اسرائیل ان پر پریشر ڈالتا ہے اور امریکہ بھی ان کے احکام سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا ظلم ہے جو پوری کائنات پہ ہو رہا ہے، پوری دنیا پہ ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ سود کی وجہ سے۔ دلائل اس کے میں نے اس میں بیان کی ہے، کس طرح ہو رہا ہے، سود کی وجہ سے۔ یہ وجہ ہے کہ اس بحران میں یہ سب سے زیادہ کم نقصان ان بینکوں کو ہوا جو اسلامی بینک کہلاتے ہیں۔ جب ایک پہیہ چلتا ہے نا بحران کا تو اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، لیکن نقصان تو پھر اسلامی بینکوں کو بھی ہوا، لیکن وہ نقصان بہت معمولی تھا ان نقصانات کے مقابلے میں جو سودی بینکوں کو ہوا، سودی اداروں کو ہوا۔ میں ٹرینیڈاڈ، یہ ویسٹ انڈیز کا ایک جزیرہ ہے، ٹرینیڈاڈ کہلاتا ہے، تو میں وہاں، مجھے کچھ لوگوں نے دعوت دی تھی، تو میں جب وہاں ایئرپورٹ پر اترا تو مجھے 2-3 دن مجھے رہنا تھا، تو میں نے، میرے جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کا پروگرام جو ہے تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے۔ میں نے کیوں؟ کہنے لگے جو ہمارے صدر ہیں ہمارے ملک کے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میرا کیا تعلق ان سے، اور انہیں کیسے پتا کہ میں یہاں آیا ہوں یا میں مل سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جب ہم نے آپ کے استقبال کے لیے VIP لاؤنج کا انتظام کیا
تو اس کے انتظام کے نتیجے میں ہمیں لکھنا پڑتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں وی آئی پی لاؤنج استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، اور وہ اجازت کی درخواست جو ہے کسی طرح صدر کے پاس پہنچ گئی. ہمارے صدر کے پاس پہنچ گئی تو اس نے ہمیں پیغام بھیجا، ہمارے پیغام بھیجا، کیونکہ اس تعارف میں میرا کچھ اسلامک فائنانس کے اوپر جو کچھ کام ہے اس کا بھی ذکر کیا ہوگا انہوں نے، منتصانیف کا. تو اس لیے صدر نے یہ کہا کہ جب وہ آئے تو میری ملاقات کرائے ان سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب میں ملاقات ہوئی ان سے تو معلوم ہوا کہ وہ اکنامکس کا یعنی معاشیات کا بھی پروفیسر ہے اور قانون کا بھی. تو اس نے میں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں مجھے یاد فرمایا، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں پورے اس بحران کے دوران، 2008 کے بحران کے دوران، کہ بڑے بینک بیٹھ گئے، بڑے کمپنیاں ڈوب گئیں، لیکن سب سے کم نقصان جو ہے وہ ان بینکوں کا ہوا جو اسلامی بینک کہلاتے ہیں. میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے، کیا وجہ ہے کہ وہ بچ گئے اور آپ کے اور سارے دنیا کے بینک جو ہیں وہ ڈوب گئے. تو خیر پہ میں نے ان کو ایک تفصیل سے بتایا کہ کیا وجہ ہے. کیونکہ اسلامی بینک جو ہے وہ چاہے دیکھنے میں مرابحہ ہی کر رہا ہو، وہی میرے سال دی تھی جس کو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ناک ادھر سے پکڑ لی، چاہے وہی کر رہے ہوں، لیکن ہمیشہ ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کسی عروض سے ہوتا ہے، سمجھے نا، سامان سے ہوتا ہے جو حقیقت میں موجود ہے. مرابحہ کریں گے تو کسی حقیقی موجود چیز پہ کریں گے نا، تو ایسی وہمی چیز پہ تو نہیں کریں گے، چاہے اس پر منافع اتنا ہی لے رہے ہوں جتنا سود والا لے رہا ہے، سمجھے. لیکن معاملہ کس پر کریں گے؟ جو حقیقی اشیاء ہیں موجود ان پر ہو. اور سودی نظام میں معاملات کا تقریباً 90% حصہ ان چیزوں پر ہوتا ہے جو حقیقت میں موجود ہی نہیں، سرے سے ان کا وجود ہی کوئی نہیں، اس پر ہوتا ہے سود کی وجہ سے. یہ وجہ ہے. تو اس نے کہا یہ بات تو بڑی عام ہے، میں اپنے وزیر اعظم سے کہوں گا کہ وہ آپ سے معلوم کرے، اور کم از کم اپنی حد تک اس کو، اگرچہ مجھے پتا ہے کہ وال اسٹریٹ والے ہونے نہیں دیں گے، لیکن جو ہے ہم اپنی سی کوشش کریں گے. بہرحال تو یہ سود ایسی مصیبت ہے، لعنت ہے، جو غریب آدمی میں اگر کسی ایک غریب پر سے وہ سود کیا نا تو اسی کا پر ظلم ہے نا، یہ ایک آدمی پر. اس کا ظلم تو پوری دنیا پر ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، اور ناہمواریاں بڑھ رہی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ ظلم ہی نہیں ہے، اس میں یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، اور حقیقت میں اس کا ظلم انفرادی سود کے ظلم سے کہیں زیادہ ہے. سمجھ شریف میں بات آ گئی، بس اتنا ہی کافی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق.